اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب عرش بری، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اے سب اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک، تو ہم سے اور ہمارے سب گناہوں سے واقف ہے۔ تو ہمارے دل اور ہماری سوچوں سے بھی آگاہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اے معاف کرنے والے رب، اپنی شان کے مطابق ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ، وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے، اور وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، سبھی گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک، تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر رحم فرما، بے شک تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں ہمارے کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے ناکردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں ہی تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے اور کریم بھی۔ اے مالک، ہم تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے رب العزت، ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچا۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا۔ ہمیں نفس کی برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین، ہمیں قناعت، عاجزی، انکساری، درگزر اور توبہ کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ یا اللہ، ہمارے طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار کو اپنے احکامات کے مطابق ڈھال لے۔ یا اللہ، ناانصافی اور وعدہ خلافی سے بچا۔ اے مسبب الاسباب، اے پاک پروردگار، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر، اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں وسیع حلال رزق اور روزی عطا فرما۔ یا الہی، ہم پر ہدایت کے دروازے کھول دے، اور ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسودہ بنا دے۔ یا اللہ، ہم کو توحید حقیقی نصیب فرما، اور وہ ایمان نصیب فرما جو شرک کی ملاوٹ سے بالکل پاک ہو۔ یا اللہ، تو ناراض ہو کر روٹی نہیں بلکہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ یا الہی، ہمیں ہر حالت میں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے۔ یا اللہ، ہمیں تسبیح خواں بنا دے۔ اے پروردگار، سنا ہے تیرے گھر کی زیارت پیسوں سے نہیں قسمت سے ملتی ہے۔ یا اللہ، ہماری قسمت میں بھی حج، عمرہ اور ہجرہ اسود کا بوسہ لکھ دے۔ یا اللہ، ہمیں بخل سے بچا، آسودگی اور تنگی میں بھی ہمارے دل اور ہاتھوں کو کشادہ رکھنا۔ یا اللہ، مغرور کرنے والا مال نہ دے، اور مایوس کرنے والی غریبی سے بچا۔ اے رب عظیم، ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ، محتاجی بہت بڑی رسوائی ہے، بس اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے مشکل کشا، حاجتوں کو پورا کرنے والے، تجھے تیری ذات کریمی کا واسطہ، تجھے تیری ذات رحیمی کا واسطہ،
ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، ہم جن گناہوں، نافرمانیوں اور گمراہیوں کی وجہ سے جس عذاب، بیماری، وبا، پریشانی، دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہیں، اپنی شان کریمی سے اسے اپنی رحمت، آسانی، راحت اور صحت و تندرستی میں بدل دے۔ یا اللہ، اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دے۔ جن گھروں میں نا اتفاقیاں ہیں انہیں اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یا پاک پروردگار، جو بے اولاد ہیں، اولاد جیسی نعمت کے لیے ترستے ہیں، ان کو اپنے فضل سے نیک، صالح اور بہترین اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کے دین و ایمان کی مکمل حفاظت فرمانا، انہیں ہر برائی، آفت اور بیماری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہماری اولادوں کو والدین کا فرما بردار، خدمت گزار، شکر گزار اور خوش اخلاق بنانا۔ یا الہی، جس طرح تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بغیر ماں باپ کے، بغیر خاندان کے، بغیر کسی ظاہری سبب کے حفاظت کی، یا اللہ، یتیموں اور مسکینوں کی بھی اسی طرح حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، تو ہر یتیم اور مسکین کا مشکل کشا بن جا۔ اے پروردگار، اے رب عظیم، تو تمام بچوں اور بچیوں کے، بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب بلند اور اعلیٰ فرما۔ یا الہی، جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اے میرے مولا، تو انہیں وہ نسبتیں عطا کر جو تجھے منظور ہوں۔ یا اللہ، تمام والدین کو اتنی زندگی ضرور دے کہ وہ ساری عمر اپنی اولاد کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر جو جو خوشیاں اور کامیابیاں مانگتے رہے وہ ضرور دیکھ پائیں۔ اے مولا، دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے اور خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، کسی کو بھی اس سائے سے محروم نہ کرنا۔ یا الہی، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں انہیں عذاب قبر، عذاب حشر اور عذاب آخرت سے بچانا اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا الہی، ہمیں ہمارے والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب اور رشتہ داروں کو آخرت کی تیاری کی فکر عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ یا الہی، ایسی موت دینا جس میں کلمہ طیبہ اور کفن نصیب ہو۔ یا اللہ، ہمیں موت کی سختی سے، قبر کے عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان کرنا۔ یا الہی، ہم ذرا سی دنیاوی تکلیف پر تڑپ اٹھتے ہیں، اے رب رحیم، ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دینا۔ یا اللہ، ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب کرنا، پل صراط پار کرنے میں ہماری مدد فرمانا، غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اے میرے مالک، تو واحد بادشاہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ غرض اے شرک سے بھی قریب پروردگار، آج تو ہم سے خوش ہو جا۔ ہماری فریادیں، ہماری دعائیں، ہماری حاجتیں اور ہماری توبہ، ہمارے والدین، اولاد، بہن بھائی، دوست احباب اور رشتہ داروں، غرض تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔